واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے، یعنی ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ ناظرین کرام، آج کل کے زمانے میں اکثر لوگ اس پر بہت بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ جو ہے نا بے ادب ہے، یہ جو ہے نا بے حیائی کر رہا ہے، نماز کے اندر جو ہے نا یہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی باتیں جو ہے نا ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں، ہم تحقیق کریں، جو ہے نا مطالعہ کریں، مسائل جو نہ آئے ہم جو ہے نا پوچھیں علماء سے، اس کی تحقیق کریں تو پھر ہمیں مسئلے کی سمجھ آئے گی نا۔ ہم تحقیق نہیں کرتے، دوسرے پر ہمیں علم نہیں ہوتا اس بات کی، دوسرے کو دیکھ کر جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی مخالفت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس پر نفرت آتی ہے، ٹھیک ہے، میرے دل میں بھی آئے گی، آپ کے دل میں بھی آئے گی۔ کیوں نہ ہو کہ ہم تحقیق کر کے ایک آدمی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، کیا ہمیں پتہ ہے، اس کا علم بھی ہے، ہم نے پوچھا ہے، جو ہے نا اس کی تحقیق کی ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، تو کیا ہے ہم اس آدمی کو دیکھ لیے کہ اس نے ننگے سر، اس کو علیحدہ بٹھا کر اس کے سامنے ہم دلیل پیش کریں کہ یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے، نماز کے اندر جو ہے نا سر پر پگڑی کرنا یا ٹوپی کرنا جو ہے نا یہ فرائض میں سے ہے یا جو ہے نا نماز کے ارکان میں سے ہے، شرائط میں سے ہے، تو پھر وہ مطمئن ہو جائے گا۔ تو ہم کیوں یار نفرت پھیلاتے ہیں کہ وہ دوسرے کو کہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، یہ بے ادبی کر رہا ہے سارے لوگوں کے سامنے؟ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم کیا کریں، طریقہ کریں، طریقے کے ساتھ سمجھائیں۔ تو ناظرین کرام، آج بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ بھئی جو ہے نا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ نماز میں سر پر ٹوپی کرنا یا پگڑی کرنا یا رومال وغیرہ کرنا یا کپڑا کرنا یہ کوئی نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے، اور نہ نماز کے واجبات میں سے ہے، اور نہ نماز کے سنت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کے پاس کوئی دلیل ہو تو اوپر واٹس ایپ نمبر دیکھ لیں جو میں نے دیا ہے، اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر لیا، کمنٹ میں بتا دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ جو بھائی کے پاس دلیل ہو مجھے بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ تین باتیں ہیں، نہ نماز کے فرائض میں سے ہے، نہ نماز کے واجبات میں سے ہے، نہ نماز کی سنت میں سے ہے، سر کو ٹھاؤ کر نماز پڑھنا یا ٹوپی کرنا یا پگڑی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی پگڑی کر لے، ٹوپی کر لے، رومال باندھ لے یا کوئی کپڑا سب، تو بالکل ٹھیک ہے، پھر ثواب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر دونوں باتیں ٹھیک ہیں تو ہم اس پر بحث مباحثہ کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دل کو پریشان کیوں کرتے ہیں، دوسرے کے دل کو کیوں پریشان کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے وہ سارا دن ننگے سر پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ننگے سر گھومتا ہے بازار میں، دکان میں، جب مسجد میں آتا ہے نا جلدی جلدی دیکھتا ہے ادھر ادھر، ٹوپی نہیں، کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے کوئی آدمی، یار یہ رومال دے رومال دے۔ ایک دن میں کھڑا تھا، میرے پاس رومال تھا، ٹھیک ہے، میں نے ویسے جماعت کا ٹائم بھی تھا، ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا مجھے رومال دے دیں، کوئی اور جگہ میں گیا تھا سفر میں، تو اس نے مجھ سے جو ہے نا رومال لے لیا اور باندھ لی پگڑی، اچھا رومال میرا لے لیا، اچھا سارا دن وہ جو ہے نا کیا ہے، ننگے سر گھومتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، یا تو یہ بات ہے کہ ننگے سر گھومنا یا ننگے سر چلنا یہ کہنا گناہ کا کام نہیں ہے۔ جب گناہ کا کام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، تو تم کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم اپنی ٹوپی رومال اپنے پاس رکھو، کیونکہ مسلمان کو تو یہ ضرورت ہوتی ہے نا نماز کے لیے، ٹھیک ہے، نماز کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ جب آپ ضروری سمجھتے ہیں تو دوسروں سے کیوں مانگتے ہیں؟ پھر مسجد میں ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر مسجد میں جو گندی ٹوپی پڑی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک وہ لے کر سر پر لیتے ہیں، کرتے ہیں، اور ان ٹوپیوں کو جو نا آپ بازار میں اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا آپ کو شرم آتی ہے، اور اللہ کے سامنے جب کھڑتے ہیں ہم تو ہم وہاں شرم نہیں کرتے، ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ پھٹی ہوئی ٹوپی، وہ گندی ٹوپی جو ہے نا وہ سر پر کر کے اللہ کے سامنے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سر پر ٹوپی کرنا یا پگڑی کرنا اس کو نماز کا رکن سمجھتے ہیں نا، یا فرض سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، ایسی باتیں نہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ناظرین کرام ان باتوں پر نفرت نہ بنائیں، کسی پر فتویٰ نہ لگے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پکی دلیل ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حدیث ہے، روایت ہے، یعنی میرے پاس
جس آدمی پر میں فتویٰ لگا رہا ہوں تو اس کا جو ہے نا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آدمی ننگا سر نماز پڑھی، لوگ بیٹھے مسجد میں کہ یار تو نے ننگے سر نماز پڑھ لی، تمہاری نماز نہیں ہوتی، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے. ہم ایسا کریں کہ ہم اس آدمی کو علیحدہ اپنے ساتھ جو ہے نا بٹھا کر اور اس کو جو ہے نا ہم وہ حدیث دکھائیں، روایت دکھائیں، دلیل دکھائیں تو اس کو مطمئن کر لیں، تاکہ وہ کیا ہے نماز میں ٹوپی کرے یا پگڑی کرے، ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کے پاس ہے تو پھر ایسا سمجھائیں ان کو پیار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ہمارے اندر یہ بیماری ہے ناظرین کرام کہ ہم کسی میں دیکھ رہتا ہوں جو ہے نا نیٹ پر اور اس یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر اتنے اور واٹس ایپ کے گروپوں میں وہ کیا کرتے ہیں، ایک علماء کے پیچھے ان کی ویڈیو کو جو ہے نا کلپ چھوٹا سا کسی عالم سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو عالم کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا ناظرین کرام کہ وہ عالم کوئی جو ہے نا نبی ہے یا جو ہے نا معصوم ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی. علماء سے بھی غلطی ہوتی ہے. اگر وہ اپنی تقریر میں، بیان میں یا یوٹیوب پر جو وہ اپلوڈ کرتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس ویڈیو کا کلپ بنا کر کٹنگ کر کے اسی جگہ کو ہم لے آئیں اور اپنی ویڈیو کے ساتھ لگا کر اور اس کی ہم بے عزتی کریں. وہ تو بھی عالم ہے نا اور کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے نا، انما المؤمنون اخوۃ. اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں تو آپ عقل کے ساتھ سوچیں، یہ بات اچھی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. کسی عالم سے اگر کوئی بات غلط بھی ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ویڈیو بنا کر اور کلپ اور لوگوں کو دکھا دیں، ساری دنیا کو دکھا دیں نیٹ پر. یہ طریقہ ہے؟ ہاں یہ طریقہ ہے. اس کا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو یہ مفتی صاحب یا مولانا صاحب آپ ہمارے محترم ہیں، آپ نے جو یہ فلاں ویڈیو جو ہے اس کو وہ کلپ بھی بھیج دیں اسی مفتی صاحب کو یا مولانا صاحب کو یا قاری صاحب کو کہ مولانا صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، یہ دیکھ لیں، آپ ناراض بھی نہ ہوں، میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں. کیا آپ عقل کے ساتھ سوچیں ناظرین کرام، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کیا وہ عالم کو برا لگے گا؟ نہیں لگے گا، بالکل نہیں لگے گا. اور یہ بہت برا لگے گا کہ میں اگر آپ کی ویڈیو بنا لوں، آپ سے کوئی غلط بات ہو جائے تقریر میں اور اس کو بار بار جو ہے نا دہراؤں اور لوگوں کو دکھاؤں تو پھر تو بالکل اگر مخالفت نہیں ہوگی تو میری مخالفت ہوگی. تو پر ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی نفرتیں نہ بنائیں، دلیل پیش کریں، ٹھیک ہے. اور اس آدمی کو پیار کے ساتھ سمجھائیں، چاہے وہ آگے عالم بھی ہے علیحدہ اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے. کسی کو بے عزت نہ کریں. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سلامتی والا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا. تو بات ہو رہی تھی ننگے سر نماز پڑھنا. ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، نماز کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی صحت میں کوئی فرق نہیں آتا. اور ہاں اگر ایک علاقے میں رواج ہے پگڑی کرنا یا ٹوپی کرنا تو وہ ضروری ہے کہ آپ ٹوپی بھی کریں اور جو ہے نا پگڑی بھی کریں اور نماز پڑھیں پگڑی کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ، وہ بھی ثواب ہے. اور اگر کوئی آدمی نہیں ٹوپی کرتا یا پگڑی نہیں کرتا تو اس کے لیے نا کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کے نماز کوئی نہیں ہوتا. ہاں ایک اور بات بھی ہمارے علاقے میں ہے، ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے، ہم پٹھانوں کا جو علاقہ ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں اگر کوئی امام ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھا لینا پھر کہتے ہیں اس کی نماز بالکل ہوتی نہیں ہے. ایک جگہ تو میں تھا، ادھر ہمارا علاقہ ہے جھنڈولا علاقہ جو ہے نا، ادھر ایک امام نے جو ہے نا ایسا رومال اوپر ڈالا اور اسی طرح جو ہے نا کیا، نماز پڑھائی. سورے محلے والوں نے اتنا شور مچایا کہ یار یہ دیکھیں نا عورتوں کی طرح اس نے رومال کر لیا، یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی نماز نہیں ہوتی، پگڑی باندھے. تو یہ باتیں بھی بہت غلط ہیں. اگر امام ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھا لے تو ٹھیک ہے، جیسے ٹوپی میں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اور اسی طرح ٹوپی میں آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے. ہاں اگر علاقے میں اتنی سختی ہے، لوگ برا مانتے ہیں، پھر آپ ٹوپی کر لینا، آپ پگڑی باندھ رہے ہیں، سر پر رومال ڈال دیں یا کپڑا سر پر باندھ دیں، ٹھیک ہے نا یار. آپ کو کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں لوگ برا مانتے ہیں تو آپ اسی طرح کریں، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں یا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھیں. اگر پگڑی نہ ہو تو رومال سر پر ڈالیں یا آپ کے پاس جو کپڑا ہے یا چھوٹا رومال ہے وہ باندھ لیں، ٹھیک ہے. اگر کہیں سختی ہے تو ایسی باتوں سے جو ہے نا پرہیز کریں، بے اتفاقی نہ بنائیں، اپنا دل بھی پریشان نہ کریں اور دوسرے کا دل بھی پریشان نہ کریں. ناظرین کرام، جو چیز جائز ہے پھر ٹھیک ہے. ہاں ایک بات ایسی ہے کہ بھئی وہ حرام ہے، قطعی حرام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہ کریں، ٹھیک ہے، کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو ٹھیک ہے، اگر پگڑی کر لی یا ٹوپی کر لی تو میرا بھائی اس میں کیا بات ہے. اس علاقے میں اگر رواج ہے، لوگ برا مانتے ہیں تو اپنے اوپر الزام بچنے کے لیے یار ٹوپی کر لینا، پگڑی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.